بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کی روشنی سے منور ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تیاری کرو نماز کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کونے میں چھپ کے پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا، حضور آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان، اگر اب بھی چھپ کر نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر فاروق نے کہا، حضور آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے۔ واہ میرے خدا! عمر فاروق گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ کے چوکوں میں جا کر، گلیوں میں جا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مکے والو آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہوں اور کسی نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں تو آ جائے، عمر کے راستے کو روک کر دکھا دے۔ خدا کی قسم، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مکے کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ عمر فاروق واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے میرے حضور، آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرأت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے۔ بسلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا۔ اللہ اکبر کی صدا مکے میں پہلی بار یوں گونجی کہ کفر کے کوٹ بھی گر پڑے، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی، اسلام کو طاقت ملی اور میرے نبی نے مکہ سے ہجرت کی۔ اس وقت بھی عمر فاروق نے انوکھی ہجرت کی، سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کافر میں جرأت ہے تو عمر کے راستے کو روکے۔ اس عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار سلام۔